السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں کلاس 10th بہار بورڈ کے درخشہ حصہ دوم سے سبق نمبر 2 افسانہ سہیل عظیم آبادی کا ہے بھابھی جان، اس سے متعلق پڑھیں گے۔ سبق پڑھنے سے پہلے ہم سہیل عظیم آبادی کا تعارف جان لیں، سرسری نگاہ ڈال لیں۔ سبق نمبر 2 افسانہ بھابھی جان۔ مصنف کا تعارف۔ اصل نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سید مجیب الرحمان ہے۔ سید مجیب الرحمان ان کا اصل نام تھا، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام یعنی بچپن کا نام، جو ابو امی دادا دادی نانا نانی نام رکھتی ہے اسی کو اصل نام کہتے ہیں، بچپن کا نام۔ تو اصل نام جو ہے سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا؟ سید مجیب الرحمان ہے۔ تخلص ان کا سہیل ہے، تخلص ان کا سہیل ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تاریخ پیدائش یہ کب پیدا ہوئے تھے؟ تو 1911 عیسوی پٹنہ میں یہ پیدا ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی یعنی سید مجیب الرحمان کی تاریخ پیدائش ہے 1911 عیسوی پٹنہ میں یہ پیدا ہوئے۔ ان کی وفات ہو رہی ہے کب؟ 1980 میں ہو رہی ہے۔ ان کی تاریخ وفات ان کی کیا؟ 1980 عیسوی میں ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابتدائی سے یعنی شروع ہی سے وہ شاعری کرتے تھے، وہ ابتدائی سے شاعری کرتے تھے، لیکن جب افسانے کی طرف مائل ہوئے تو اسی کی طرف ہو گئے وہ، یعنی جب ان کا دل رجحان جو ہے نا افسانہ کی طرف ہوا تو اسی کی طرف کیا وہ افسانہ لکھنے ہی کی طرف ان کا دل مائل ہو گیا اور اسی کی طرف وہ لکھنے لگے وہ۔ لیکن جب افسانہ کی طرف مائل ہوئے تو اسی کے ہو کر رہ گئے۔ ان کا تعلق، ان کا رشتہ تعلق ایک زمیندار خاندان سے تھا، کرے ان کا تعلق جو ہے نا ایک زمیندار خاندان سے تھا، یعنی ان کے آبا آزاد کیا زمین والے تھے، زمیندار لوگ تھے۔ 1 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کے ابو کا انتقال ہو گیا، اور ننیحال، نانی کے گھر، ننیحال کہتے ہیں نانی کے گھر کو، اور ننیحال میں پرورش ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں، یعنی انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہے؟ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ ایک ہے الاؤ، دوسرا ہے 4 چہرے، آدمی کے روپ، اور اس میں ایک ناول بھی ہے بے جڑ کے پودے، ایک ناول بھی ہے بے جڑ کے پودے۔ اب کہہ رہے کہ ان کے افسانوی مجموع کی کل تعداد جو ہے نا وہ کتنی پہنچتی ہے؟ ان کے افسانوی مجموع کی تعداد جو ہے نا 125 تک پہنچتی ہے۔ کتنی پہنچتی ہے؟ 125 تک ان کے افسانوی مجموع کی تعداد پہنچتی ہے۔ اب یہ ہے کہ افسانہ ہے کیا؟ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانہ کی تعریف کیا ہے؟ تو افسانہ کی تعریف ہے جس میں کسی ایک واقعے یا زندگی کے کسی ایک پہلو کو کم سے کم لفظوں میں بیان کیا جائے، اسے ہم افسانہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبق سے ہمارا ہوا کہ افسانہ بھابھی جان جو بہت ہی مزیدار ہے وہ۔ اب زیر نصاب افسانہ بھابھی جان سہیل عظیم آبادی کی یہ تخلیق ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس افسانے کے مرکزی کردار رقیہ بھابھی ہے۔ کون ہے؟ رقیہ بھابھی۔ یاد رکھیے گا کون ہے یہ؟ رقیہ بھابھی۔ رقیہ بھابھی پر گھر کی تمام ذمہ داریاں تھی، یعنی تمام بوجھ جو ہے نا انہی بھابھی پر تھی، رقیہ بھابھی پر۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش، یعنی بچوں کی تعلیم و تربیت، اس کی پرورش، اس کا دیکھ بھال کرنا، اور اس کے اوپر سے کیا تھا؟ دیور کی خاطر تواضع بھی تھا۔ تو بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش اور اپنے دیور کی خاطرداری وغیرہ بھی انہی کی ذمہ تھی۔ لیکن رقیہ بھابھی جان کا ایک کالج میں لیکچرر ہونے اور 400 روپیہ ماہوار آمدنی کے باوجود بھابھی جان ہمیشہ مالی دشواریوں سے دوچار رہتی تھی، یعنی پریشان رہتی تھی، چونکہ اخراجات کیا تھے؟ زیادہ تھے۔ یہاں تک کہ وہ ایک لڑکی کو 50 روپیے ماہوار یعنی مہینے پر ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی۔ ان کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا، اس لیے کبھی کبھی کسی نہ کسی مقدمے میں کیا ہے ان کو جیل جانا پڑتا تھا۔ اس لیے رقیہ بھابھی جان جو ہے نا اپنے شوہر سے کسی آمدنی کی امید نہیں رکھتی تھی کہ ان سے کوئی آمدنی آئے گی۔ اس کے باوجود
رقیہ بھابی نے کبھی بھی شوہر کے سامنے جو ہے نا شکایت نہیں کی، اتنے پریشان ہونے کے باوجود، اتنے بار ہونے کے باوجود اور پریشانی ہونے کے باوجود، بلکہ خود سارا غم جھیلتی تھی اور ساری پریشانی جو ہے جھیلتی تھی وہ، اور شوہر کا حوصلہ بھی کبھی وہ انہوں نے پست نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے غموں کے درمیان جینا سیکھ لیا تھا، پریشانیوں کے درمیان، تکلیفوں کے درمیان جو ہے نا کیسے جیا جاتا ہے، کیسے اس کو برداشت کیا جاتا ہے، کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، انہوں نے کیا وہ ہنر، وہ فن کو سیکھ لیا تھا۔ وہ ایک مخلص اور ایماندار اور ہمدرد عورت تھی۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ان کا محبوب کیا ہے مشغلہ تھا، اور اسی درمیان میں کہا وہ غریبوں کو، محتاجوں کو بھی مدد کیا کرتی تھی۔ وہ غریب بچوں کی تعلیم اور ان کے شادی بیاہ وغیرہ میں کے موقع پر وہ مدد کرنے سے کبھی چکتی بھی نہیں تھی، یعنی فراخ دلی سے، کشادہ دلی سے وہ خرچ بھی کرتی تھی۔ دوسری طرف ان کے شوہر کی سیاسی سرگرمیوں میں آگے رہنے کی وجہ سے زیادہ تر جیل ہی میں رہنا پڑتا تھا، اور کبھی کچھ دنوں کے لیے رہائی بھی ہو جاتی، یعنی باہر نکل بھی جاتے تو پھر کسی دوسرے مقدمے میں جلد ہی ان کی کیا ہوتی، گرفتاری بھی ہو جاتی تھی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود رقیہ بھابی نے کبھی خود کو مجبور اور بے سہارا محسوس نہیں کیا، اور اپنے ناموافق حالات کے باوجود ہمیشہ دوسروں کا حوصلہ اور سہارا دیتی رہی۔ سہیل عظیم آبادی کی یہ کہانی ایک کامیاب اور عمدہ کہانی ہے۔ اس کا موضوع نیا نہیں ہے، بلکہ بہت پرانا اور عام موضوع ہے، پھر بھی کہانی پڑھنے والے کو ایک نیا عزم اور حوصلہ دیتی ہے کہ ہمیں اس کہانی سے کیا ہے سیکھنا چاہیے ہمیں، اور دوسروں کو یہ کہانی پڑھ کر ایک ہمت، ایک حوصلہ ملتا ہے اسے۔ ساتھ ہی یہ سبق بھی دیتی ہے کہ انسان اگر چاہے تو دشواریوں اور پریشانیوں کے درمیان بھی اپنے لیے جینے کا راستہ نکال سکتا ہے۔ اگر آپ راستہ نکالنا چاہتے ہیں تو راستہ آپ نکال سکتے ہیں، جو آپ کو اس رقیہ بھابی جان افسانہ سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو آپ کو اس میں کیسے جینا ہے اور کیسے زندگی گزارنا ہے، کہ آپ کو اس سبق سے جو ہے نا، اس افسانہ سے آپ کو پریشانی میں اور تکلیف میں جینے کا آپ کو طریقہ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اب اس سبق سے متعلق مختصر ترین سوالات بھی دیکھ لیں ہم۔ سہیل آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ سہیل آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو ہے سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ مجیب الرحمان تھا۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوی پہلے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کا پہلا مجموعہ چار چہرے، جو تقریباً 1934 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم بھدولی گاؤں کے مدرسے میں ہوئی۔ مختصر سوالات جواب بھی آپ سن لیجئے۔ رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ اختر تھا۔ اس کا نام اختر تھا۔ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار اس لیے جیل جانا پڑتا تھا کہ انہیں سیاست سے کافی دلچسپی تھی۔ اس وقت تحریک آزادی زوروں پر چل رہی تھی۔ رقیہ بھابی کے شوہر پر کئی سیاسی مقدمے چل رہے تھے، اس لیے کبھی کبھی کسی نہ کسی معاملے میں انہیں جیل میں جانا پڑتا تھا۔ رقیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ رقیہ بھابی شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی، اس لیے کہ شمی بہت غریب لڑکی تھی۔ بھابی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ رقیہ بھابی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ رقیہ بھابی نے اپنے سونے کی چوڑیوں کو اس لیے بیچ دیا کہ ایک غریب لڑکی شمی جو ان کے کالج میں پڑھتی تھی اور اس لڑکی کے تمام تر تعلیمی اخراجات رقیہ بھابی بھی برداشت کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہی لڑکی رقیہ بھابی کے پاس آئی اور اشک آلود آنکھوں سے سراپا سوال بن گئی۔
رقیہ بھابھی کے بار بار اصرار پر بولی کہ بھائی جان کے ایم اے امتحان کا فارم بھرنا ہے اور کل آخری تاریخ ہے. چنانچہ رقیہ بھابھی نے شمی کے بھائی کے تعلیم کیریئر بنانے کے لیے سونے کی چوڑیوں کو فروخت کر کے شمی کو دیا تھا. رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کون سا کام کرتی تھی؟ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھنے بیٹھ جاتی تھی. پھر ملتا اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.